ایک تو انہوں نے جاسوسی کے انتظامات اور ذرائع کو پہلے سے بہتر بنا کر انہیں منظم کر دیا۔ چند اور تبدیلیوں میں قابل ذکر یہ ہے کہ خالد نے ایک سوار دستہ بنایا جس میں 4000 منتخب گیوڑ سوار رکھے۔ یہ تیز رفتار اور متحرک دستہ تھا۔ سے تلیہ کہتے تھے۔ متحرک سے مراد یہ ہے کہ اس رسالے نے جم کر نہیں بلکہ بھاگتے دوڑتے اور ادیر الفادیر ہو جاتے اور دشمن کو گھما پھرا کر لڑاتے جنگ میں شریک رہنا تھا۔ خالد نے اس دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دمشق کی جانب کوچ کے دوران سوار دستہ مسلمانوں کے لشکر کے ہراول میں تھا۔ کوچ کا چوتھا دن تھا۔ ہراول کا یہ سوار دستہ ایک بستی مراج الصفر کے قریب پہنچا تو آگے گئے ہوئے 2 جاسوس آئے۔ خالد اس دستے کے ساتھ تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ تھوڑی دور آگے رومی فوج تیاری کی حالت میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ جاسوسوں کے اندازے کے مطابق وہ مقام دمشق سے 12-13 میل دور تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس رومی فوج کی تعداد 12,000 تھی اور اس میں زیادہ تر سوار تھے۔ اس کے 2 سالار تھے، ایک عزازیر اور دوسرا کلوس۔ یہ وہی سالار تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی۔ انہیں دمشق کے سالار توما نے اس منصوبے کے تحت بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اگر اسے تباہ نہ کیا جا سکے تو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ واپس چلا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنی سی کامیابی ہر قیمت پر حاصل کی جائے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دن دمشق سے دور رکھا جائے تاکہ دمشق کے دفاع کے لیے مزید دستے وہاں پہنچائے جا سکیں اور شہر میں اتنی خوراک پہنچا کر جمع کی جا سکے کہ محاصرہ طول پکڑ جائے تو شہر میں قحط کی صورت پیدا نہ ہو۔ خالد کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہر اول کا صرف یہ سوار دستہ تھا جس کی نفری 4000 تھی۔ باقی لشکر ابھی بہت دور تھا۔ ہر اول کی رفتار تیز تھی۔ دشمن کی موجودگی کی اطلاع پر خالد نے رفتار ست کر دی، اس کا ایک آ جائے اور دوسرا یہ کہ دشمن کے قریب شام کو پہنچی تاکہ رات کو آرام کیا جا سکے، اور مقصد یہ تو تھا کہ علی الصبح لڑائی شروع کی جائے۔ اگر جاسوس آگے گئے ہوئے نہ ہوتے تو خالد لاعلمی میں 4000 سواروں کے ساتھ دشمن کے سامنے جا پہنچتے، پھر صورتحال ان کے حق میں نہ رہتی۔ رومیوں کے اس 12,000 لشکر نے بڑی اچھی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں ایک وادی تھی جس میں گھنے درخت تھے اور ایک پہاڑی تھی۔ رومی اس پہاڑی کے سامنے اور وادی کے منہ میں تھے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی جو ان کو کئی جنگی فائدے دے سکتی تھی۔ مسلمان اس پھندے میں آ سکتے تھے۔ خالد نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دشمن کے سامنے پہنچے۔ دشمن سے ان کا فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ خالد نے اپنے دستے کو روک لیا اور وہیں پڑاؤ کرنے کو کہا۔ سورج غروب ہو گیا، اس لیے یہ خطرہ نہ رہا کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ جمادی الثانی 13 ہجری کے چاند کی 18ویں تاریخ تھی۔ آدھی رات کو چاندنی بڑی صاف تھی۔ خالد پاپیادہ آگے چلے گئے۔ رومیوں کے سوار گشتی سنتری گشت پر تھے۔ خالد ان سے بچتے پہاڑی تک گئے۔ وہ زمین کے خدوخال کا جائزہ لے رہے تھے۔ رات گزرتے ہی انہیں یہاں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سوار دستے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ خالد کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ان کا لشکر بہت دور تھا۔ انہوں نے پیغام تو بھیج دیا تھا کہ رفتار تیز کریں، پھر بھی لشکر جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی رفتار تو پہلے ہی تیز تھی۔ مسلمانوں کا کوچ ہوتا ہی تیز تھا۔ 19 اگست 634.19 جمادی الثانی 13 ہے کی صبح طلوع ہوئی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی خالد نے اپنے سوار دستے کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ رومی بھی تیاری میں آ گئے۔ خالد نے رومیوں کی ترتیب دیکھی تو انہیں شک ہوا کہ رومی حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ خالد بھی پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہیں اتنا وقت درکار تھا کہ باقی لشکر پہنچ جائے۔ خالد نے رومیوں کا ارادہ معلوم کرنے کے لیے اپنے سوار دستے کے ایک حصے کو حملہ کر کے پیچھے دائیں بائیں نکل جانے کا حکم دیا۔ تقریباً 1000 گھوڑے سمندری طوفان کی موجوں کی طرح گئے۔ رومیوں نے حملہ روکنے کے بجائے یہ حرکت کی کہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سوار اس خیال سے آگے نہ گئے کہ دشمن گھیرے میں لے لے گا، ویسے بھی انہیں آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ وہ جس رفتار سے گئے تھے اسی رفتار سے گھوڑے موڑتے ہوئے دور کا چکر کاٹ کر آ گئے۔ چند ایک سالار خالد کے ساتھ تھے۔ سب کو توقع تھی کہ اب رومی حملے کے لیے آئیں گے۔
ان کی فوج 3 گنا تھی مگر انہوں نے کوئی جوابی حرکت نہیں کی۔ خدا کی قسم، رومی کچھ اور چاہتے ہیں۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، یہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور میں اپنے لشکر کے انتظار میں ہوں۔ ان کے ساتھ کھیلو ابن ولید۔ سالار زرار بن الازور نے کہا، یہ لڑنا نہیں ہے چاہتے، ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور انہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارا لشکر ابھی دور ہے۔ لشکر ابھی دور ہے؟ خالد نے کہا، یہ بھی سوچ ابن ولید۔ سالار شرجیل نے کہا، کیا یہ چوکس نہیں کہ ہمارا لشکر شاید کسی اور طرف سے ان پر حملہ کر دے گا؟ میں ان کا دھیان پھیر دیتا ہوں۔ خالد نے کہا، رومیوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے خالد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دشمن کو انفرادی مقابلوں کے لیے للکارا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس دور میں جب فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے ایک آدمی سامنے آتا اور ان میں انفرادی لڑائی ہوتی تھی۔ خالد نے زرار بن الازور، شرجیل بن حسنہ اور امیر المومنین ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کو مقابلے کے لیے آگے کیا۔ یہ تینوں سالار تھے۔ وہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر گھوڑے دوڑانے اور دشمن کو للکارنے لگے۔ رومیوں کی صفوں سے 3 سوار نکلے، وہ بھی سالاری کے رقبے کے آدمی تھے۔ رومی جنگجو قوم تھی۔ اس قوم نے تاریخ ساز تیغ زن اور شہسوار پیدا کیے ہیں۔ خالد کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں جو رومی نکلے وہ زبردست لڑاکے تھے۔ کھلے میدان میں مقابلے شروع ہو گئے۔ یہ 3 جوڑیوں کا مقابلہ تھا۔ تینوں جوڑ الگ ہو گئے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے، اور برچھیوں سے برچھیاں ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں فوجوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ گھوڑے اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپتے جا رہے تھے۔ پھر گرد سے ایک گھوڑا نکلا، اس کا سوار ایک طرف لڑک گیا تھا۔ گھوڑا بے لگام ہو کر آدیر الفادیر دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک رومی سالار تھا جو بڑا گہرا زخم کھا کر گھوڑے بڑیے سے گر رہا تھا۔ رومیوں کی صفوں سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا نکلا اور گرتے ہوئے سوار کے پیچھے گیا۔ اس نے گھوڑے کے سوار کو گھوڑے کی پیٹھ پر کر دیا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور رومی سوار گرا، پھر تیسرا بھی گر پڑا، تینوں رومی مارے گئے۔ زرار بن الازور کا انداز وہی تھا کہ مقابلے میں اترتے ہی انہوں نے خود زیرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی تھی۔ مقابلہ ختم ہوا تو 3 رومیوں کی لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھیں۔ زرار، شرجیل اور عبد الرحمن رومیون کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے، گرے او میو، یہ لاشیں اٹھاؤ، آگے آؤ بزدلو، ہے کوئی اور موت کا طلبگار؟ ہم رومیوں کے قاتل ہیں۔ رومیوں، یہ زمین تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر مجاہدین اسلام نے وہ شور و غل بپا کر رکھا تھا کہ آسمان ہلنے لگتا تھا۔ ایک اور آدمی گھوڑا دوڑاتا میدان میں آیا اور اس نے تلوار لہرا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اس کی طرف گئے تو زرار نے اپنے گھوڑے کو الفاع لگائی اور چلایا۔ پیچھے رہ ابی بکر کے بیٹے، اسے میرے لیے چھوڑ دے، وہ عبد الرحمن کے قریب سے گزر گئے۔ رومی نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، لیکن زرار نے اس کے گھوڑے کو پوری طرح سے موڑنے بھی نہیں دیا۔ انہوں نے تلوار کی نوک رومی کے پہلو میں اتار دی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ گر پڑتا۔ زرار نے اسے مقابلے کا موقع دیا تھا۔ اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کا دم خم پہلے زخم سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ زرار اس کے ساتھ کھیلتے رہے، آخر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ گھوڑے پر ڈہرا ہوا اور پھر لڑک کے نیچے پڑا۔ مدینہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں چند اور رومی آئے اور مارے گئے۔ زرار، شرجیل اور عبد الرحمن نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، بلکہ کوئی رومی صف سے آگے ہو کر ان کی تنزیہ للکار کا جواب دیتا تو وہ ان تینوں میں سے جس کے سامنے ہوتا اسے برچھی یا تلوار سے ختم کر دیتا۔ اس طرح انہوں نے چند ایک رومیوں کو بھی زخمی کیا اور قتل بھی۔ خالد پہلے تو تماشا دیکھتے رہے، پھر وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کو الفاع لگائی اور آگے چلے گئے۔ پیچھے آ جاؤ تم تینوں، خالد نے بڑی بلند آواز میں کہا اور میدان میں گھوڑا دوڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ مورخوں نے ان کی للکار کے الفاظ لکھے ہیں، میں اسلام کا ستون ہوں، میں اللہ کے رسول علیم کا صحابی ہوں۔
میں خالد بن ولید ہوں، میں اپنی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ میرے مقابلے میں سالار آئے واقد اور تبری نے لکھا ہے کہ رومی سالاروں عزازیر اور کلوس کے درمیان چپقلش تھی۔ جب خالد نے کہا کہ ان کے مقابلے میں سپہ سالار آئے تو رومی سالار عزازیر نے اپنے ساتھی سالار کلوس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کلوس اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھتا ہے، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کلوس یہ سن کر خاموش رہا اور مقابلے کے لیے آگے بھی نہ بڑھا۔ ہمارا سالار کلوس ڈر گیا ہے، عزازیر نے تنزیہ کہا۔ اس نے کلوس کو کچھ اور تانے بھی دیے۔ کلوس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خالد کے مقابلے میں ہچکچا رہا ہے، لیکن عزاز یہ اس پر تانوں کے تیر چلا رہا تھا۔ ان سے تنگ آ کر کلوس نے گھوڑا بڑھایا اور خالد کی طرف گیا۔ 4 مورخوں نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ خالد کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ کلوس ان کی طرف آیا تو اس کا انداز حملے والا نہیں تھا اور اس نے خالد کو کچھ ایسا اشارہ کیا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ خالد نے اس کے اشارے کی پرواہ نہیں کی، دشمن کا دوستانہ اشارہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ خالد نے اپنا گھوڑا اس کی طرف دوڑایا اور اس پر برچھی کا وار کیا۔ کلوس تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے اپنے آپ کو اس وار سے صاف بچا لیا۔ خالد نے آگے جا کر گھوڑا موڑا اور کلوس پر دوسرے حملے کے لیے گئے۔ اب کہ انہوں نے سنبھل کر کلوس کو برچھی ماری، کلوس نے اب پھر ان کا وار بیکار کر دیا۔ خالد نے برچھی پھینک دی۔ کلوس نے دیکھا کہ اب خالد خالی ہاتھ آ رہے ہیں، تو اس نے تلوار تانی۔ خالد نے گھوڑا اس کی طرف لیا اور گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا، اسے فوراً روک کر موڑا اور کلوس پر آئے۔ کلوس نے گھوڑا موڑا، وہ بہتر پوزیشن میں آ کر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن خالد نے پیچھے سے آ کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑے سے گرا دیا۔ انہوں نے گھوڑے سے کود کر کلوس کو دبوچ لیا۔ کلوس زمین پر پڑا تھا، اس نے اٹھنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ خالد نے اپنے محافظوں کو پکارا کہ آئیں۔ 2-3 محافظ دوڑے گئے۔ خالد نے انہیں کہا کہ کلوس کو قیدی بنا لیں، اس طرح کلوس مرنے اور قیدی بن گیا۔ جب کلوس کو قیدی بنا کر خالد کے محافظ لے گئے تو اسے پیچھے لے جانے کے بجائے سامنے سے بچ گیا اور کھڑا کر دیا گیا۔ کاکا رومی اسے دیکھتے رہے۔ خالد پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چکر میں دوڑاتے اور رومیوں کو للکارتے تھے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ کلوس کا گھوڑا ایک جگہ رک گیا تھا، خالد کے اشارے پر ان کا ایک محافظ کلوس کا گھوڑا پکڑ لایا۔ خالد کی للکار کے جواب میں اب رومی سالار عزازیر سامنے آیا۔ وہ کلوس سالار عزازیر نے خالد کو للکارنے کے بجائے اپنے ساتھی سالار کلوس کو للکار کر تانا دیا، دیکھ لے اپنا انجام بزدل کمینے، تو مجھے رسوا کر رہا تھا، اب میری تلوار کا کمال دیکھ۔ اس نے خالد پر حملہ کرنے کے بجائے گھوڑا عام چال سے خالد کی طرف بڑھایا اور خالد سے تنزیہ لہجے میں کہا، عربی بھائی، میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا، میرے قریب آ جا۔ وہ اللہ کے دشمن، وہ خالد نے اس کے طنز کو سمجھتے ہوئے کہا، میں تیرے قریب گیا تو تیرا سر تیرے جسم کے ساتھ نہیں رہے گا، تو ہی آ جا۔ عزازیر نے تلوار نکالی اور خالد کی طرف آیا، لیکن وہ ہنس رہا تھا جیسے خالد کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ وہ خالد سے کچھ دور رک گیا۔ عربی بھائی، اس نے کہا، تجھے میرے مقابلے میں آنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ کیا تو نے سوچا نہیں کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو تیرے ساتھی سالار تیرے بغیر کیا کریں گے؟ اللہ سے دشمنی رکھنے والے رومی، خالد نے کہا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میرے ساتھیوں نے کیا کر دکھایا ہے؟ انہیں اگر میری اجازت ہوتی تو یہ تیرے اس سارے لشکر کو اسی طرح کاٹ دیتے جس طرح تیرے یہ ساتھی کٹے ہوئے مردہ پڑے ہیں۔ میرے ساتھی آخرت سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا اور یہ زندگی تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں، تو ہے کون؟ میں تجھے نہیں جانتا، او بد قسمت عربی۔ عزازیر نے خالد کا مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، میں اس ملک کا جابر سالار ہوں، میں تیرے لیے قہر ہوں، میں فارسیوں کے لشکر کا قاتل ہوں، ترکوں کے لشکر کو برباد کرنے والا ہوں، میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں۔ خالد نے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ عزازیر نے کہا، میرا نام عزازیر ہے لیکن میں اسرائیل ہوں۔ خدا کی قسم، جس موت کا تو فرشتہ ہے وہ موت تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔
خالد نے کہا وہ تجھے جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں پہنچائے گی۔ اس عزیر کو خالد کے اس طنز پر بھڑک اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ میرے عربی بھائی، اس نے خالد سے کہا، ٹوکلوس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے جو تیری قید میں ہے؟ وہ دیکھ رومی سالار۔ خالد نے جواب دیا، تیرا سالار بندھا ہوا ہے۔ اس عزیر کا رویہ اور لہجہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے ابھی تک اسے قتل نہیں کیا؟ اس عزیر نے کہا، تو نہیں جانتا کہ رومیوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عیار اور شیطان ہے تو وہ کلوس ہے، تو اسے قتل کیوں نہیں کرتا؟ کوئی وجہ نہیں، خالد نے کہا، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کروں گا۔ ان دونوں رومی سالاروں کی آپس میں دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد کی کسی بات پر بھڑکتا ہی نہیں تھا۔ میری ایک بات پر کان دھر عربی سالار، اس عزیر نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تو کلوس کو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار، 10 قبائیں ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ وہ روم کے جابر سالار۔ خالد نے کہا، یہ سب تو مجھے کلوس کو قتل کرنے کا انعام دے رہا ہے، یہ بتا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا دے تو ہی بتا۔ اس عزیر نے کہا، کیا لے گا؟ جزیہ۔ خالد نے کہا، اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب عزز یہ بھڑکا، عرب کے بدو۔ اس عزیر نے کہا، اب میرا وار دیکھ، ہم عظمت کی طرف جاتے ہیں تو ذلت میں جاتا ہے۔ اپنے آپ کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا۔ اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور خالد پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو الفاع لگائی۔ خالد اس سے تیز نکلے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو الفاع لگائی۔ عزز یہ ان کے قریب ہی تھا۔ خالد نے تلوار کا وار کیا جو اس عزیر نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ اس کے بعد خالد نے ہر طرف سے آ کر اس رومی سالار پر وار کیسے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر الفادیر ہو کر وار بچاتا رہا۔ اس نے بعض وار اپنی تلوار پر روکے۔ مورخ واقد نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے خالد اور اس عزیر کے مقابلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس عزیر وار روکتا تھا اور وار کرتا نہیں تھا۔ رومی لشکر سے تو داد و تحسین کا شور اٹھ ہی رہا تھا۔ مسلمانوں نے بھی اس عزیر کی پھرتی کی داد دی۔ خالد نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب کے سالار، اس عزیر نے کہا، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منوائے گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ الفادیر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم، اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا۔ خالد نے بھڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ اس عزیر نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ اس عزیر نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ اب مسلمانوں کا لشکر نعرے لگانے لگا۔ خالد اس کے تعاقب میں رہے۔ اس عزیر اپنا گھوڑا ذرا آہستہ کر لیتا اور جب خالد اس تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو الفاع لگا دیتا۔ اس دوڑ اور تعاقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ خالد کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ اس عزیر کا گھوڑا خالد کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ اس عزیر نے دیکھ لیا کہ خالد کا گھوڑا رہ گیا ہے، اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور خالد کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ عربی، اس عزیر نے للکار کر کہا، تو سمجھتا ہے میں تیرے ڈر سے بھاگ اٹھا ہوں؟ میں تجھے کچھ دیر اور زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ خالد نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا اس عزیر کے گھوڑے کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس عزیر نے خالد کو آسان شکار سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑا دیا۔ خالد کھڑے رہے۔ اس عزیر قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر خالد وار کیا۔ خالد بچتے نظر نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے سر نیچے کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ اس عزیر گھوڑے کو گھما کر آیا۔ خالد پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ اب کہ پھر اس عزیر نے ان پر وار کیا، خالد نے نہ صرف یہ کہ جھک کر اپنے آپ کو بچا لیا، بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور دوسری گھوڑے کے بوجھ کے نیچے دوہری ہو گئی۔
گھوڑا گرا اور اس عزیر گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا لیکن خالد نے اسے پوری طرح اٹھنے نہ دیا۔